اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علامہ سید ابوالحسن علی ندوی کی یوں تو ساری کتابیں پڑھنے کے لائق ہیں، مگر وہ چند کتابیں جن کو میں نے پڑھیں اور جن کو مجھے پڑھنے کے بعد محسوس ہوا کہ دیگر طلباء کو بھی پڑھنی چاہیے، میں ان 5 کتابوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی اہم ہیں۔ نمبر 1، ارکان اربعہ۔ یہ میری پسندیدہ کتاب ہے۔ میں نے طالب علم کے زمانے میں اس کتاب کو کئی بار پڑھی ہے۔ اس کے اندر مولانا نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، کیوں اللہ نے ہمیں یہ ارکان دیے، اس پر فلسفیانہ انداز میں اور بہت ہی ادبی چاشنی کے ساتھ بحث کی ہے۔ سب سے پہلے قرآن و حدیث کو سامنے رکھا ہے، پھر اس کے سلسلے میں ائمہ کرام کی گئی تشریحات کو سامنے رکھا ہے، پھر ان ارکان کی حقیقتوں اور حکمتوں کے پہلوؤں کو آشکارا کیے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ سے اس کتاب میں کافی مولانا نے مدد لی ہے۔ دوسری کتاب مولانا کی تاریخ دعوت و عزیمت ہے۔ اگر آپ بعثت نبوی کے بعد جو بھی بڑے مجددین اور انقلابی شخصیتیں گزری ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے کارنامے کیا تھے، تو مولانا کی یہ کتاب بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ میں نے اس کتاب کو طالب علم کے زمانے میں کئی بار پڑھی تھی۔ نمبر 3، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی یہ وہ شہرۂ آفاق تصنیف ہے جس نے مولانا کو شہرت بخشی تھی۔ انہوں نے دنیا انسانی پر مسلمانوں کے عروج و زوال کی جو خوچکا داستان رقم کی ہے وہ کسی مصنف نے نہیں کی۔ آپ نے ان نقصانات اور خساروں کی پوری طرح نشاندہی فرمائی ہے جو مسلمانوں کے زوال اور دنیا کی قیادت و رہنمائی سے کنارہ کش ہو جانے سے انسانیت کو پہنچے ہیں، تو یہ کتاب بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ نقوش اقبال۔ یہ کتاب عظیم مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تصنیف عربی زبان میں روائے اقبال کا اردو ترجمہ ہے۔ اس میں مولانا نے علامہ اقبال کی اہم نظموں اور متفرقہ اشعار سے اسلام کی بنیادی تعلیمات، ان کی روح اور ملت اسلامیہ کی تجدید و اصلاح، مغربی تہذیب اور اس کے علوم وغیرہ کے متعلق اقبال کے افکار و خیالات کا خلاصہ اور لب و لباب پیش کیا ہے۔ یہ کتاب بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ میں نے اس کتاب کو بھی پڑھی ہے، کئی بار پڑھی ہے۔ نمبر 5، پا جا سراغ زندگی۔ یہ کتاب نہیں، دراصل مولانا کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ میرے زمانے میں بھی مولانا سال کے شروع میں ہم طلباء کو خطاب کیا کرتے تھے اور تعمیر حیات کے ایڈیشن میں وہ تقریر زینت بن جایا کرتی تھی۔ انہی تقاریر کو جمع کر کے اس کتاب کی ترتیب دی گئی ہے، پا جا سراغ زندگی کی۔ ان خطبات کا مرکزی خیال ایک ہی تھا کہ ایک طالب علم کی نگاہ کن بلند مقاصد پر رہنی چاہیے اور اپنے محدود و مخصوص ماحول میں رہ کر وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور کیسے کیا کچھ بن سکتا ہے، طلباء کی اور علماء کرام کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان سب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو طلباء کے لیے یہ کتاب تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ 5 کتابیں جو میں نے پڑھی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ طلباء اگر ان کتابوں کو پڑھیں تو انشاءاللہ بہت مستفیض ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔